والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رعيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا ثقلین ابی الزہرا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد امام کی پہلی شرط ہے جب تک شخص اور بندہ درجہ عبودیت تک فائز نہ ہو اس کے لیے منصب امامت کا زمینہ فراہم نہیں ہوتا، اور اگر پہلی منزل پر ہی شخص اس منزل کو احسن انداز سے طے نہ کر سکے تو پھر وہ خلق خدا کے درجہ پر تو آ سکتا ہے لیکن عبداللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ عبد ہو، عبد خدا ہو۔ عبد خدا وہ ہوتا ہے کہ جو بنی نوع بشریت کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہر چیز اس کی زندگی سے نکل سکتی ہے لیکن خلاق عالم اس کی زندگی سے نہیں نکل سکتا، اور اس کو دیکھ کر دیگر افراد اپنے حقیقی معبود برحق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو صرف کھانے پینے کے لیے، سونے جاگنے کے لیے، تولید نسل کے لیے، تولید مثل کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ مقصد خلقت انسانیت لقاء اللہ ہے، اللہ کی منزل پر فائز ہونا ہے، مقام عبودیت پہ فائز ہونا ہے، اللہ کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، خدا کو۔ اگر انسان اس زاویے سے کسی شخص کے پیچھے چلے اور وہ اسے لقاء اللہ کی منزل پہ فائز کر دے، وہ امام ہوتا ہے۔ اور اگر سب کچھ ہو لیکن اپنے موٹو یا اپنے رہبر، اپنے رہنما سے الہیت نہ لے سکے تو پھر وہ درجہ عبودیت پہ نہیں آ سکتا۔ آپ طول تاریخ میں دیکھیں، لوگ گمراہ ہوتے گئے، ہوتے سے ہوتے تر گئے، لیکن کچھ انسان ہیں جنہوں نے اس بنی بشریت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، خدا ان کی زندگیوں میں لائے ہیں۔ کتاب کا نام ہے التوحید، توحید مفضل کے نام سے مشہور ہے یہ کتاب۔ مفضل بن عمرو
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور مولا کے صحابی ہیں، بڑے ہی عظیم المرتبت صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، مفضل بن عمرو۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن جو ان کی پہچان بنی وہ توحید مفضل ہے۔ کتاب توحید مفضل لیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اپنی فیملی کے لیے گفٹ دیا کریں۔ گفٹ صرف جو ہے وہ دنیاوی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ کتاب بہترین تحفہ ہے۔ اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے بچوں کو کتاب خوانی کی تربیت دیں۔ اس کتاب میں بڑی عظیم باتیں ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے مقصد پہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دور کے مولا امام صادق علیہ السلام کے دور کے اگر آپ اینالائز کریں امام علیہ السلام کے دور کو، تحلیل کریں اس کی، تو آپ دیکھیے گا کہ امام علیہ السلام کے اس حیات طیبہ اس دور میں بہت سے انحرافات ہیں، بہت سے منحرف لوگ ہیں، کئی دہریے ہیں، کئی واقفیہ ہیں، مختلف انواع و اقسام کے کئی لوگ غالی ہیں، مخلوق خدا کو خدا ماننے والے کئی مقصرین ہیں، بہت سے۔ ان سب میں اگر کوئی توحید کا راستہ دکھاتا ہے تو باقر کا بیٹا صادق آل محمد دکھاتا۔ تو آپ کے دور کا دو بڑے مشہور افراد ہیں، دہریے ہیں۔ ایک کا نام ہے ابو شاکر دیسانی اور ایک کا نام ہے ابن ابی الاوجا۔ سن دے پہ گلہ میری ہیں تسی؟ ابن ابی الاوجا اور یہ ابو شاکر دیسانی، یہ بڑے مشہور دہریے ہیں۔ چوکوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے تبلیغ کرتے تھے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی کائنات بنانے والا ہے، بلکہ یہ مادہ ہے جس میں ہلچل ہوتی ہے، جس میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے، زمین خلق ہو جاتی ہے، آسمان بن جاتا ہے، مخلوقات بنتی ہیں۔ یہ ایسے درس دے رہا تھا، ابھی درس دے رہا تھا، چوک میں کھڑے ہو کر لوگ اس کے سامنے واہ واہ بہبا چہچہ کر رہے تھے۔ ادھر سے ایک شخص کا گزر ہوا، نام مفضل بن عمرو ہے، میرے مولا کا شاگرد ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یہ جو آواز نکال رہا ہے یہ مادہ نے خلق نہیں کی ہے، بلکہ میرے مالک نے خلق کی ہے۔ تھوڑی سی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں نے بڑا سفر طے کرنا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو لانا ہے، نتیجے پر غور فرمائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہاتھ پکڑا ابو شاکر دیسانی کا، ابن ابی الاوجا کا، اور میرے مولا کی بارگاہ میں لے آیا۔ مولا یہ بڑی لوگ ہیں عجیب و غریب، یہ دہریے ہیں، یہ الہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، ملحد ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، الہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، ملحد ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ابن ابی الاوجا، کوئی بات، کوئی دلیل تیرے پاس ہے؟ توجہ ہے میری طرف۔ ابن ابی الاوجا کو پتا تھا، چونکہ اس شہر میں رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے، یہ جملہ بڑے غور سے سماعت فرمائیں گے، کچھ دن پہلے اس نے ایک شیشی ہاتھ میں لی، اس ہاتھ میں پانی ڈالا، اس شیشی میں پانی ڈالا، تھوڑا سا پانی مکس کیا، اس میں حیوانات کا فضلہ اکٹھا کیا، اس پانی اور فضلے کو جمع کر کے اس نے اس شیشی کو دھوپ میں رکھ دیا۔ جب مفضل بن عمرو پکڑ کر میرے مالک کی بارگاہ میں لائے، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا اور کہا، جاؤ میرے گھر سے وہ تاکچے میں وہ جو شیشی پڑی ہے اس کو اٹھا لا۔ جب غلام لایا، جب خادم لایا، اس گندے پانی میں، اس آلودہ پانی میں چھوٹے چھوٹے کیڑے، کوئی چھوٹے تھے کوئی بڑے تھے، رینگ رہے تھے۔ ابن ابی الاوجا نے وہ شیشی اس مجمع کے سامنے رکھی اور کہا، انہیں میں نے بنایا ہے، انہیں میں نے خلق کیا ہے، ان کا خالق میں ہوں۔ یہ جو آپ کے امام، یہ جو آپ کے پیشوا کہتے ہیں اللہ ہے، کوئی اللہ شلا نہیں ہے، کوئی خدا شدہ نہیں ہے، ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ابھی اس کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی، میرے مولا نے اپنا چہرہ مبارک بلند فرمایا
بلند کر کے فرماتے ہیں ابن ابی اوجا اگر تو نے ان کو بندھایا ہے تو مجھے بتا ان میں مادے کتنے ہیں اتنے میں نر کتنے ہیں مجھے بتا ان میں مادہ کتنے ہیں صدقے جاواں اور اتنے میں نر ان میں نر کتنے ہیں پہلا سوال دوسرے سوال میرے مولا نے فرمایا یہ بتا یہ کھاتے کیا ہیں یہ بتا یہ فضلہ کیا دیتے ہیں چند سوال میرے مولا نے کیے اس کا گیا سر جھک اب جب شیشے کی طرف نگاہ پڑی توجہ ہے میری طرف جملہ کہوں کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف میرے مولا نے فرمایا ابن ابی اوجا پہچان جو دائیں طرف ہیں وہ نر ہیں جو بائیں طرف ہیں وہ مادہ ہیں اور یہ بھی تجھے بتا دوں قیامت تک نر اور مادہ کے امتزاج سے کچھ نسلیں پیدا ہوتی ہیں اس تیری شیشی میں اگر کوئی کیڑا نکال اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ وہ ہاتھ پر آئے گا اور 3 جملے کہے گا جملہ کہوں آپ کی شان میں چنیوٹ والوں سنو گے صلاح بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر کافی سارے ماشاءاللہ مومنین تشریف فرما ہیں بلند آواز سے صلوات پڑھیے بھائی صدقے جاواں جو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر کیڑے کو بلائے اسے محمد کہتے ہیں جو دشمن کی ہتھیلی پر کیڑے کو زبان دے اسے صادق آل محمد کہتے ہیں فرمایا اس میں سے ایک نکال حشرہ ایک کیڑا نکال اس نے ہاتھ پہ لیا وہ چھوٹا سا کیڑا رینگنا شروع ہوا میرے آقا نے فرمایا اسے بتانا خالق کون ہے مالک کون ہے کائنات کو بنانے والا کون ہے رب کون ہے رزق کون دیتا ہے جب اس کیڑے نے مولا سے اذن لیا اگلی 2 ٹانگیں بلند کی صدقے ونجا تیری عظمت تو دوسری 2 ٹانگیں اس کے ہاتھ پر رکھ کر یہ کیڑا بلند آواز سے کہتا ہے صحابیوں نے سنا دشمن نے سنا دہریوں سب نے سنا یہ کیڑا بلند کر کے کہتا ہے انی اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وانی اشہدو انہ امام الحق و امام السچ یہ کیڑا میرے مولا کے سامنے بول کر کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا نانا نبی ہے یہ اس کا بیٹا امام ہے یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد توجہ ہے میری طرف میں نے عرض کیا امام وہ ہوتا ہے جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو در خدا پہ لے آئے اور جو خدا سے دور کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا اب یہ دوسرا بندہ اٹھا اسے کہ جی میں نہ مندہ خدا ہے میں تیرے پاس کیا دلیل ہے بڑی تفصیلی روایت ہے میں صرف خلاصہ کر رہا ہوں ایک مقصد کے لیے عرض کر رہا ہوں انہوں نے کہا جی میں اس خدا کو مانتا ہوں میں اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں میں اس کی وحدانیت کا قائل ہوں جو مجھے نظر آئے جس کو میں دیکھ سکوں جس کو میں لمس کر سکوں جس کو میں چھو سکوں جو مجھے نظر آئے میں اس کو خدا مانتا ہوں ابو شاکر دیسانی کی یہ دلیل تھی کہ جو نظر نہ آئے وہ خدا نہیں ہوتا جس کو درک نہ کیا جا سکے جس کو حواس خمسہ کے ذریعے درک نہ کیا جا سکے وہ خدا نہیں ہوتا امام عالی مقام نے اپنے قریب بلایا فرمایا ابو شاکر اپنی دلیل پہ قابو رہنا اپنی بات پہ مضبوطی سے قائم رہنا انہوں نے کہا جی بالکل قائم ہے میرے مولا نے فرمایا مجھے بتا ہوا ہے کہتا ہے فرمایا مجھے دکھا کہتا ہے نظر نہیں آتی فرمایا تو سانس لیتا ہے کہتا ہے لیتا ہوں فرمایا دکھا کہتا ہے نظر نہیں آتی میرے مولا نے فرمایا تیرے نجس بدن میں دل ہے بولو یار تھوڑا سا کہتا ہے جی ہے میرے مولا نے فرمایا ذرا دل کو نکال مجھے دکھا کہتا ہے نظر نہیں آتا فرمایا جگر ہے وہ ایک ایک پارٹس آف باڈی کے مولا نے نام لیے کہا جی ہیں فرمایا دکھا
کہتے نظر نہیں آتے. میرے مولا فرمائے تیرے بدن میں جو نظر نہ آئے اسے تو مانتا ہے، جو تیرے اس نجس بدن کو خلق کرے اسے نہیں مانتا. یا تو پھر ہر نہ دکھنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نظر نہ آئے، پھر وہ وجود نہیں رکھنا چاہیے نا اس کا لیاقت بھائی. اگر وجود ہے تو پھر نظر آنی چاہیے. تیری تو دلیل یہ ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا. اچھا یہ ہو گیا، آپ نے فرما دیا میں نے مان لیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں ہیں، صحیح وجود رکھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا پھر میری ایک اور دلیل اور بھی ہے. فرمایا کیا؟ اس نے کہا جی میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کی صرف انسان عبادت نہ کرے، پوری کائنات عبادت کرے. واللہ بخدا کتاب کے یہ جملے ہیں عزیزان من، وہ انسان ہی نہیں ہے جو اپنے خدا کو نہ پہچانے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے تولید نسل کے لیے ہم خلق نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مقصد خلقت ہے کچھ. اس مقصد کو پہچانیے. اہل بیت اطہار اس مقصد کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا اس خدا کو، اس خدا کی الہیت کو قائل ہوں جس کے سامنے ساری کائنات جھکے. توجہ میری طرف. میرے مولا نے فرمایا اے ابو شاکر دیسانی، اب دو جملے ہیں، دو لفظ ہیں. میرے سینے خانہ میں پتھر لگا ہوا ہے، یہ بھی لفظ میں نے پڑھے ہیں. یا ٹائل، آج کل جو عربی میں اس کا اردو ترجمہ آپ کریں گے تو ٹائل بنتی ہے، یعنی جس کو چوکور کاٹ کر کے رکھا جائے. فرمایا ابو شاکر دیسانی یہ میرے سینے خانہ میں یا پتھر لگا ہوا ہے، اینٹ لگی ہوئی ہے کچھ، یہ تو جامد ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں بولتا نا، یہ تھوڑے پتھر بولیں کوئی نہیں بولتے نا. فرمایا ابو شاکر دیسانی اللہ نے تجھے سماعت دی ہے، جا اس پتھر پر اپنا کان رکھ. اب جب اس نے کان رکھا پتھر سے آواز آئی، صدقے جا اس پتھر سے آواز آئی. میرے مولا فرماتے میرے خدا کی حمد و ثنا حجر اپنی حجریت میں کرتا ہے، نباتات اپنی نباتیت میں کرتے ہیں، حیوان اپنی حیوانیت میں کرتے ہیں، انسان اپنی انسانیت میں کرتے ہیں. 1400 سال کہنے والے میرے مولا نے کہا تھا پتھر بولتے ہیں. آج 19ویں صدی میں سارسٹیلی سربلاؤزر یہ سائنسدان ہیں جو روس کے ہیں، جو انگلینڈ کے ہیں، آج انہوں نے کشف کیا ہے پتھر میں الیکٹران ہوتے ہیں، پتھر میں پروٹونز ہوتے ہیں، پتھر میں دیگر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر ان کو کان سے لگایا جائے وہ زوں زاں زاں اس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں. وہ سائنسدان کہتے ہیں اگر ان کو زبان دی جائے وہ 3 جملے کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ وان علی ولی اللہ. یہ جو سائنسدان بچے بیٹھے ہیں نا جو تھوڑی تھوڑی سائنس پڑھتے ہیں وہ اس بات کی تائید فرمائیں گے. ایک بات اور میرے مولا نے کی، اس وقت کے پیش رفتہ انسانوں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، دھواں. اور جا کے پڑھیے یہ کتاب، اس کتاب کا بھی نام بتا دوں آپ کے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے سپرمین آف اسلام. اگر پڑھی ہے آپ پڑھ لیا کرو کتاباں، چڑیاں ٹی ویاں وے دے رہا دیو. صلوات بھیجے محمد والے محمد کی بات. وہی موبائل ٹیلی ویژن کی ایک قسم ہے نا جی، سکرین ہوتی. دیکھیں اس کتاب میں یہ جملے ہیں، اور یہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں لکھی ہے، یہ کتاب انگلش، یہودی، عیسائی، کرسچن سائنسدانوں کی تحقیقات کا نچوڑ ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے جتنی سائنس میں ترقی کی ہے اس سائنس کی ترقی کی داغ بیل جعفر صادق نے ڈالی ہے. میرے مولا نے فرما دیا تھا، یہ جملہ میرے مولا نے فرمایا اس وقت کی سائنس پریشان اور حیران تھی لیکن آج کی نہیں ہے، 18ویں صدی میں یہ طے ہوا ہے. میرے مولا نے فرمایا تھا یہ پانی آگ کو بجھاتا نہیں ہے بلکہ آگ کی شدت میں اضافہ کرتا ہے. ان لوگوں کہ یہ کیڑی بات ہوئی بھئی، ہم آگ جب جلتی ہے تو اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی کا تیل ڈالتے ہیں نا. کیا ڈالتے ہیں؟ پانی. آگ کو بجھا دیتا ہے. آج کے 18ویں صدی کے سائنسدان کہتے ہیں صدقے ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے، پانی میں ہائیڈروجن ہوتی ہے. میرے مولا نے فرمایا تھا ہوا میں ایک ایسا مادہ ہے اگر اس کو خالص الگ کر لیا جائے،
پھر پانی میں ایک ایسا مادہ ہے جس کو خالص الگ کر لیجئے، اس میں اندر میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی دوسری گیس نہ ہو. اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے اور پھر دونوں کو ملا کر کسی سوراخ پر جلا دیا جائے، قیامت آ سکتی ہے، آگ بجھ نہیں سکتی ہے. آج کا سائنسدان کہتا ہے یہ ہوا کی آکسیجن، پانی کی ہائیڈروجن، اگر ان دو بے بو اور بے رنگ ذائقہ گیسوں کو اکٹھا کر لیا جائے، یہ گیسیں آگ کی شدت میں، حدت میں اضافہ کرتی ہیں. سارسٹیلی کہتا ہے میری نگاہ میں پہاڑ کو چلانا معجزہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں مردے کو زندہ کرنا یہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں برقی آلات کے بغیر، لیبارٹری کے بغیر آکسیجن اور ہائیڈروجن کو درک کرنا یہ معجزہ ہے. وہ کہتے ہیں صادق آل محمد نے پھوڑ پر بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر میری راہ کو متعین کر دیا. اے اسٹیلی، جب بھی علم لینا چاہے میرے در پہ آ جایا کر. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ کرے. امام ایسا نہیں ہوتا اپنے مقصد پہ آؤں کہ جو لوگوں کو ہر چیز تو دے لیکن خدا نہ دے. میں نے کل گزارش کی تھی، اسی گزارش کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو جملے کہہ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ بھول چکے تھے لوگ خدا کو. وہ ایسے خدا کے قائل ہو چکے تھے. اب چونکہ مائک ہے، اب چونکہ ملبے عام ہے، میں ساری باتیں نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں، آپ نے خود سمجھنا ہے. 50 سال اتنی محنت کی گئی، شریعت کی اتنی دھجیاں اڑائیں گئیں، اور یہ کہا گیا کہ پھوپھی بھتیجے کا نکاح جائز ہے. کسی نے نفی میں سر نہیں ہلایا، سب نے تائید کی، ہاں کی. یہ خدا سے دوری ہے یا نزدیکی ہے؟ بتائیں خود. بھئی خدا آپ کے بدن کے اندر موجود ہے، درک کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھانے والے کو امام کہتے ہیں. جب اس نے کہا نا میرے جسم میں دل ہے، میرے مولا نے فرمایا تھا یہ بتا اگر پورے پارٹس آف باڈی تیرے کاٹ دیے جائیں، اگر تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو مر جائے گا؟ کہا نہیں، زندہ رہنے کے امکانات ہیں. پاؤں کٹ جائیں زندہ بندہ رہ سکتا ہی نہیں رہ سکتا. دیگر اعضائے بدن اگر نہ ہو انسان زندہ رہ سکتا ہے نا، آنکھوں کے بغیر، کانوں کے بغیر، زبان کے بغیر حتی بندہ رہ سکتا ہے زندہ. لیکن فرمایا اگر دل نہ ہو، انہوں نے کہا جی نہیں، جتنا بڑا پہلوان ہے اگر دل نہیں ہے زندگی ختم ہے. صادق آل محمد نے مہر لگائی ہے الہاد پر. فرمایا کائنات کے دل کا نام امام برحق ہوتا ہے. اگر کائنات سے وہ دل نکال دیا جائے، کائنات تباہ اور برباد ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے. جس کائنات کے دل کا نام امام ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کتنی پیاری مثال میرے مولا نے دی ہے کہ بدن دل کے بغیر زندہ نہیں. اگرچہ اس کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، اگرچہ وہ گوشت لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن پوری باڈی میں کون خون سپلائی کرتا ہے، کون خون کی صفائی کرتا ہے؟ وہ دل کرتا ہے. میں اور آپ جو کچھ گند کر لیتے ہیں، ناراض نہیں ہوں گے میری باتوں سے، ہم اتنے گند کرتے ہیں اپنے سگے باپ کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہیں، اپنے سگے بیٹے کے آنے کے قابل. کون پردہ پوشی کرتا ہے؟ کون ان تمام چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے؟ اگر اس مہدی کا لطف نہ ہو میں اور آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا لوگ بھول چکے تھے خدا کو. اگر جمعہ بدھ پڑھ دیا جائے تو لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں. ایک شخص نے کہا جی اگر 2 رکعت نماز کم ہے تو میں 6 رکعت پڑھا دیتا ہوں صبح کی. اگر 2 رکعت کم ہے تو میں 6 پڑھا دیتا ہوں. کسی نے نہیں کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں. اسلام اتنا تبدیل ہو چکا تھا. یار میں اپنی ساری محنت ان چند جملوں کے لیے کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ شام میں لا کر نقصان یزید نے اپنا کیا ہے. علی ابن الحسین کا نقصان کچھ نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے. انواع و اقسام کے لوگ بلا کر، کوئی افریقہ کا سفیر، کوئی آسٹریلیا کا سفیر، کوئی روم کا سفیر،
کوئی یورپ کا سفیر، کوئی برے صغیر کا سفیر، کئی تو شبستان سفراء سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یزید کے خطیب نے بہت زیادہ توہین کر لی نا، کڑیوں سے ماتھا اٹھایا میرے مولا نے۔ فرماتے ہیں یزید مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آنے کی اجازت دے تاکہ بتاؤں تو کون ہے، میں سجاد کون ہوں۔ لوگ بھول چکے تھے۔ دوستو یہ جملہ عرض کر کے میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ جب میرے مولا اٹھے نا، اپنی کڑیاں خود سنبھالیں۔ افریقہ اور یورپ کا یعنی روم کا سفیر دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کی مسہریاں کرسیاں اکٹھی تھیں۔ یہ افریقہ کا سفیر اس یورپ کے روم کے سفیر کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے کیا وجہ ہے یہ جوان آگے چلتا ہے تخت پہ بیٹھا کانپ جاتا ہے، آئے ہائے، یہ جوان اگلے قدم بڑھاتا ہے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن یہ جیسے جیسے آگے جاتا ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہیں اور تھر تھر کانپتا ہے۔ وہ افریقہ کا سفیر اسے کہتے تو یہ دیکھ رہا ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے آج عیسائیت کے بطلان کا نام سید الساجدین ہے۔ وہ کہتے ہیں جو قائل بالتثلیث ہے، جو تین خداؤں کے قائل ہیں، اس شخص نے منبر پر آ کر بتایا ہے خدا تین نہیں ہے، خدا ایک ہے۔ خدا درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب ساری مسجد ہمتن گوش سمجھتے ہیں نا، ساروں کی توجہ اس جوان کی طرف کہ یہ کیا کہے گا۔ لوگوں نے کہا جانے دے، تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دیکھو نہیں، ان صاعد علی المنبر لم ینزل، یہ جو میں نے کل جملہ عرض کیا تھا، کلمہ پڑھے تو جبرائیل کو عطا ہوتا ہے، جس کی ولایت کا اقرار کرے تو آدم کو نبوت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، اس وقت تک کسی رسول کو رسالت نہیں ملی جب تک میری دادی کے در کا سلام نہیں کر لیا۔ میری دادی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میری جدہ نبوت خیرات میں بانٹتی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ ایک باب کھلتا ہے سیدہ کی عظمت میں وہ نہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں آپ کا زیادہ لینا چاہتا۔ آئے میرے مولا منبر، ابھی جا رہے تھے، وہ شخص اپنے ساتھ دوستوں کو کہتے تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ انہو من اہل بیت قد زکن علم زکا، یہ اس اہل بیت کا، اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جنہوں نے علم الہی ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے۔ جیسے جیسے میرے مولا آگے بڑھ رہے تھے اس کے دربار میں کھلبلی مچ رہی تھی۔ امام عالی مقام نے منبر پر آ کر، جو میرا مقصد تھا وہ حل ہو گیا، منبر پر آ کر ایسا خطبہ توحید دیا، نہ فقط یزید بلکہ یزید کے میں اس دربار میں بیٹھنے والا ہر بندہ کہتا ہے جو سجاد کہہ رہا ہے وہ حق کہہ رہا ہے، اگر کوئی خدا ہے وحدہ لا شریک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہود و نصارہ، کرسچن، تمام ادیان میرے مولا کے ہم زبان ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا نفاد لہ والاول الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا آخر لآخریتہ قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام۔ جب یہ جملے کہے خرا خطبہ دیا، وہ خطبہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ اتنے میں دائیں طرف سے آواز آئی سید سجاد تو نے اپنا تعارف کروایا ہے، بابا کا تعارف کروایا ہے، بتانا یہ لٹی چادر والے کون ہے۔ ایک یا دو جملے مصائب کے اور آپ کی میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ آپ نے سماعت فرما لیا، تھک گئے ہیں یقیناً، کافی دیر سے ذکر اہل بیت سماعت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی اس بشاشیت کو دیکھتے ہوئے چند ایک جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے میں نے آج محسوس کیا اس شہزادے کا ذکر نہیں ہوا، ایک ڈوبی ہوئی کوہ کا ہی فرمایا سجاد بتانا اکبر کو میں نے کیسے پالا تھا۔ جن کی جوان اولادیں ہیں، جن کے جوان بیٹے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی جنونیاں سلامت رکھے۔ جن کے جھولی میں اولاد نہیں ہے، خلاق عالم صدقہ علی اکبر کا حیاتی والے بیٹے عطا کرے۔
میرے مولا سید سجادین نے مسائل پڑھی ہیں، پھر کتابیں بھری پڑھی ہیں، جا کر کے پڑھیے۔ فرمایا اے یزید اگر تو حق ہے تو پھر بتانا میرے اکبر کا کیا قصور تھا، میرے اکبر کے سینے میں کیوں برچھی ماری؟ کون اکبر کہ جس کو بیویوں نے پردوں میں پالا تھا، حجابوں میں پالا۔ ایک عالم دین، ایک ذاکر اہل ابا ذکر فرما رہے تھے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے، ایک بزرگوار فرماتے تھے بیٹیوں کو حجاب میں پالا جاتا ہے، لیکن اکبر کو پھوپھیوں نے حجاب میں اس لیے پالا تھا جب یہ بازار میں نکلتا تھا لوگ اپنا کام کاج چھوڑ دیتے تھے، اپنے کام سے رک کر کہتے کتنا حسین جوان ہے حسین کا، کتنا خوبصورت بیٹا ہے حسین کا۔ اس امر کو دیکھتے ہوئے بیویوں نے علی اکبر کو حجابوں میں پالنا شروع کر دیا۔ اور کتاب کا نام ہے مجالس المومنین، علامہ نورائی یگانِ کمی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ بڑا دردناک جملہ انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے، وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی، کافی ٹائم گزر گیا، دور کا رہنے والا ایک شخص دل میں عشق محمد جاگا کہ جاؤں مدینہ پیغمبر کی زیارت کروں۔ یہ شخص سفر طے کرتا ہوا مدینہ میں آیا۔ مدینہ والوں نے بتایا تو نے دیر کی ہے، ہمارے آقا ہمارے مولا نبی سلطان دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ شخص مایوس ہوا، لیکن معرفت والا ایک بندہ تھا، اس نے کہا نہیں تجھے زیارت ہو جائے گی، تجھے شرف زیارت حاصل ہوگا۔ کہا کیسے؟ کہا اسی محمد کا نواسا حسین ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، نام علی اکبر ہے، جو ہوں بہو محمد کی تصویر ہے، جا دق الباب کر، یہ کریم خاندان ہے، یقیناً تیری آرزو قبول ہو جائے گی۔ یہ چلتا ہوا امام عالی مقام کے در اقدس پر آیا، بیت الوحی کے در اقدس پہ آیا، دق الباب کیا، امام عالی مقام نے خود دروازہ کھولا۔ سید الشہداء نے جب دروازہ کھولا فرمایا میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، آپ کے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوں، لوگوں نے بتایا ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ بھی بتایا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، نام اکبر ہے، وہ بہو تصویر، اگر منت لگا مجھے اکبر کی زیارت کرا۔ شریفو یہ جملہ اگر آپ نے دل میں رکھ لیا گریہ کے لیے کافی ہے۔ امام عالی مقام اپنی ہمشیرہ کے قریب ہے، زینب میرے نانا کا عاشق آیا ہے، میرے نانا کا امتی آیا ہے، اگر تو اجازت دے میں اکبر کو لے جاؤں۔ بی بی نے سجایا سنوارا، نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، 18 برقوں میں پالا، 18 نقاب اکبر کے چہرے پہ ڈالے، حسین انگلی لگا کر ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ شخص سامنے کھڑا ہے، کافی دیر پہلے اس کو خوشبو نبوت کا احساس ہوا، خوشبو رسالت کا احساس ہوا، اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اٹھ کر استقبال کیا، سامنے اکبر کھڑا ہے، میرے مولا نے بسم اللہ پڑھا، پہلا نقاب اٹھایا، 18 نقاب ہٹے، غش کھا کر گر گیا۔ اتنا خوبصورت میرا نبی، اتنا حسین میرا نبی، میرے مولا نے پانی چھڑکا، اس کو افاقہ ہوا، جب آنکھ کھلی نا جملہ کہا، حسین نے اس جملے کے لیے محنت کی ہے، فرمایا یا شیخ یا عبداللہ ان رزقت ولدا مثل هذا وتصيبه شوکتا ما تفعل۔ اے برد خدا، اے خدا کے بندے، اگر اللہ تجھے اس جیسا بیٹا عطا کرے، اس جیسا حسین جوان عطا کرے، اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ما تفعل، تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اموت سیدی مولا میں تو مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ بیٹھتا بیٹھتا بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھا، اس کے باہاں گلے میں باہیں ڈال کے کہتا ہے کانٹا نہیں، اس کے سینے میں برچھی لگے گی، اور صرف برچھی نہیں، لوگ تلواروں کے وار کریں گے۔ جب یہ جملے کہا نا، کہتا مولا یقیناً آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، نہیں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ برچھی کھینچوں گا۔ مولا ماں مر جائے گی، نہیں در خیمہ پہ رو کے کہے گی اکبرہ ہو میرا غریب بیٹا۔ جملہ شہادت کا عرض کروں، میں شہادت معمولاً نہیں پڑھتا ہوں، بنی ہاشم کی نہیں پڑھتا ہوں، میرے دل میں جرأت نہیں ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں یہ دعا بھی یہ کرتا ہوں مصائب حسین پڑھتے مجھے موت آ جائے، کیونکہ لہذا برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں پڑھتا۔ ایک جملہ صرف کہوں گا،
جب علی اکبر گئے نا میدان میں، کیسے گئے میں نہیں پڑھ سکتا، ہاں اس طرح گیا علی اکبر جیسے جیسے جا رہا تھا، کبھی ماں ادھر ہاتھ مارتی تھی، کبھی باپ ادھر ہاتھ مارتا تھا، رو کر کہتا اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا، اکبر میری بینائی چلی گئی، میری بصارت ختم ہو گئی ہے۔ گئے علی اکبر، بہت بڑی جنگ کی، پھر واپس آئے، بی بی نے دعا کی تھی، مولا یہ اس کتاب کے جملے ہیں، الہ العالمین اللہ بے غربت ابی عبداللہ، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، بے عطش ابی عبداللہ، تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، تیسرا ایسا واسطہ دیا دعا قبول ہوگی، بے وحدت علی ابی عبداللہ، حسین کی اکیلے رہ جانے کا واسطہ، اردد علی بنینا الاکبر، مجھے میرا بیٹا ملا، میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، جوان بیٹا ہو، آخری آرزو ہو، ماں سے کہے میری ایک آرزو پوری کر، ماں مر جائے گی، اپنے زیور بیچے گی، گھر بیچے گی، لیکن بیٹے کی آرزو ضرور پورے گی کرے گی۔ جب بیٹا آیا نا، ماں کے قدموں میں سر رکھا، جھولی میں ماں نے رکھا سر، ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرا، کہتے اکبر لگتا ہے تجھے زخم بڑے لگے ہیں، اکبر میرے دل سے پوچھنا، یہ تلوار تیرے بدن میں نہیں میرے بدن میں لگی ہے۔ جب یہ جملہ کا کہتے اماں ایک بات کہوں، میری بات مانے گی، میری آرزو پوری کرے گی؟ کہتے ہاں بتا، میں زہرا کی بہو ہوں، میں ساقی کوثر کی بہو ہوں، میں علی ابن ابی طالب کی بہو ہوں۔ علی اکبر نے دونوں ہاتھ جوڑے ماں کے سامنے، رو کر کہتا یا امتی انی شربت من الماء، اماں اگر ایک گھونٹ پانی پلا دے، پانی کا نام آنا تھا۔ علی اکبر کی ماں کا ماتھا زمین پہ آ لگا، رو کر کہتے کتنی غریب ہو گئی، اور میرا جوان بیٹا ہے، نہ زر مانگتا ہے نہ دولت مانگتا ہے، ایک گھونٹ پانی، ہائے میری غربت، میں اکبر کو پانی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔